فرینڈس، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے فراڈ ریسپانس ٹیم. ہم نے جو ڈسکس کیا پالیسی بن گئی، اس میں آپ نے سارے ڈس آنیسٹ ایکٹس بھی بتا دیے، آپ نے اس میں فراڈ سے ریلیونٹ ایکٹس بھی بتا دیے، ان کے ایکشنز بھی بتا دیے، کون سی مطلب اس کا فارمل اسٹرکچر ہونا چاہیے انویسٹیگیشن کنڈکٹ کرنے کا، کانفیڈینشیلٹی کے بارے میں بھی ڈسکس کیا ہم نے. تو جو انویسٹیگیشن کرے گی کہ اسپیسیفکلی اس سے ریلیونٹ ہے، وہ فراڈ ریسپانس ٹیم، جو فراڈ کی کمپلینٹ آئی ہے اس کو کون سی ٹیم جو ہے وہ رسپانس کرے گی فراڈ کی کمپلینٹ کو. تو اس ٹیم کے اندر کون کون سے لوگ ہیں، کون کون سے ڈپارٹمنٹ شامل ہو سکتے ہیں، آج ہم نے وہ ڈسکس کرنا ہے. اس میں دیکھیں آپ، ایک ڈپارٹمنٹ ہے لیگل، جو بیسیکلی گائیڈنس دے گا یا بتائے گا پروسیکیوشن کرنی ہے نہیں کرنی، کیا ہمیں یہ کیس فائٹ کرنا چاہیے کورٹ کے اندر یا نہیں کرنا چاہیے. ایچ آر کا ڈپارٹمنٹ ہوگا، ایک ریسورس ہوگا جو ہمیں بتائے گا کہ اب ہم نے فاسٹر کی لیگل ٹرمینیشن کیسے کرنی ہے، لیگل ایشوز کیا کیا آ سکتے ہیں امپلائی کو انویسٹیگیٹ کرنے میں. فورینزک اکاؤنٹنٹ جو کہ فورینزک انویسٹیگیشن کرے گا، ایویڈنسز کو کنڈکٹ کرے گا، پراپر انٹرویوز. ڈیجیٹل فورینزک ڈیٹا مائننگ فار ایویڈنس. سائبر فورینزکس مطلب آئی ٹی سے ریلیونٹ اگر کوئی پروسیجرز چاہیے، ایویڈنسز چاہیے، وہ ایکسٹریکٹ کر کے دے گا آپ کو. انٹرنل آڈٹ جو انویسٹیگیشن کو سپورٹ کرے گا، ایویڈنس کو مطلب ایویڈنس کو گیدر کرے گا. اسی طرح پبلک ریلیشنز، جو فراڈ ہوا ہے کیا وہ پبلک میں خبر آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے، کتنا نیگیٹو امپیکٹ آئے گا آرگنائزیشن کے اوپر. ایگزیکٹو مینجمنٹ سارے ڈیسیژنز اور فالو اپ وہ لے گی. تو یہ ساری ٹیم ہے جو کہ فراڈ ریسپانس ٹیم میں آتی ہے. اب ہم اس کا ہر ایک کا ڈیٹیل کے اندر دیکھ لیتے ہیں کہ کس ڈپارٹمنٹ کا کیا رول ہو سکتا ہے. سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں لیگل کاؤنسل. لیگل کاؤنسل جو ہے بیسیکلی آپ کو ہر کیس کے اندر چاہیے تقریباً. لیگل کاؤنسل کون ہوتا ہے؟ آپ کا سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہوتا ہے. آپ کو تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر، ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک سبجیکٹ میٹر چاہیے، ہر سیکشن کے لیے ایک سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ چاہیے. تو جب بھی آپ کو کوئی فراڈ کا کیس آتا ہے، اس کو اگر آپ نے کورٹ میں لے کے جانا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس لیگل کا ایک بہت اچھا بندہ ہونا چاہیے، ایک سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہونا چاہیے. جیسے کہ لاسٹ پیراگراف میں دیکھیں، there are many instances when a fraud case was turned over to law enforcement agency that did not prosecute. آپ کے پاس ایک کیس آیا، آپ کے پاس اپنا لیگل کا نہیں بندہ تھا، آپ نے ایک آرگنائزیشن کو ہائر کیا، اس آرگنائزیشن نے آپ کو کہا کہ آپ اس کیس کو فادر عدالت میں نہ لے کے جائیں. تو اس کی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. ایک پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جو لا انفورسمنٹ کمپنی آپ نے ہائر کی تھی، وہ اس طرح کے میٹرز کو ڈیل کرنے میں کمفرٹیبل ہی نہ ہو، اس کا ایکسپیرینس ہی نہ ہو، تو اس لیے وہ آپ کو گائیڈنس دے رہی ہے کہ آپ پروسیکیوٹ نہ کریں اس کیس کو. ہو سکتا ہے وہ سیکنڈ یہ بھی کہہ دے کہ آپ کو اس طرح کا کیس کرنے کا فائدہ نہیں ہے، آپ کو ہی نقصان ہوگا. تو دونوں طرف ہیں، ایک طرف وہ ہو سکتا ہے وہ اتنے کیپیبل نہ ہو، اور دوسری طرف یہ ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی میں آپ کے لیے ٹرو ایڈوائس دے رہے ہیں. تو اس کیس کے اندر ایک لیگل کا، چاہے وہ آپ کا اپنا کنسلٹنٹ ہے یا آپ نے کسی فرم کو ہائر کیا، تو اس کے لیے ایس ایم ای ہونا بہت ضروری ہے، سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ کو ہائر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. جیسے کہ سیکنڈ پیراگراف میں دیکھیں، اٹ کوڈ بی دیٹ دا ایجنسی چوزن از ناٹ فیملیئر اور کمفرٹیبل ود ہینڈلنگ وائٹ کالر کرائمز اور پروسیکیوشن آف فراڈ. ونس اے کیس از ٹرن اوور ٹو لا انفورسمنٹ پروسیکیوشن، اگر وہ لا انفورسمنٹ ایجنسی نے آگے کیس دائر کر دیا، تب نہ آپ کے کچھ ہاتھ میں رہے، کنٹرول میں رہے گا، نہ ڈیفینڈنٹ کے کنٹرول میں کچھ رہے گا. دین سارا کچھ لا انفورسمنٹ پروسیکیوشن ہی کرے گی. تو یہ جو فیصلہ ہے کہ ہم نے کورٹ میں لے کے جانا یا نہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے لیے آپ کے پاس سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہونا بہت ضروری ہے. سیکنڈ ہے آپ کے پاس ایچ آر کا ڈپارٹمنٹ یا اس کا ایک سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ. اگر obviously فراڈ کیا کسی نے، فراڈ کرنے کے بعد ہوا یہ کہ وہ نہ پتہ لگ گیا اس فراسٹر ہے، آپ نے اس کو کیا کیا، نکال دیا. اب پتہ یہ لگا آرگنائزیشن کو نقصان ہو گیا، کیونکہ آرگنائزیشن کو ڈبل ڈپ سے بچانا بہت ضروری ہے. ڈبل ڈپ کیا چیز ہے؟ ایک تو اس نے فراڈ کیا، آرگنائزیشن کو نقصان ہوا، اور دوسرا ایچ آر نے جذبات میں آ کے، یا اس ریسورس نے ایچ آر کے اس کو انلیگل ٹرمینیٹ کر دیا، انلیگل وے سے ٹرمینیٹ کر دیا. اس نے ان پروٹوکولز کا خیال نہیں رکھا جو کہ لا کہتا ہے کہ امپلائی کو جب آپ نے ٹرمینیٹ کرنا ہے تو ان چیزوں کو فالو اپ کرنا ہے.
تو اگر آپ نے اس کو illegally ٹرمینیٹ کر دیا تو کیا ہوا, ایک تو آرگنائزیشن کو نقصان پہنچا اس کے فراڈ کی وجہ سے, دوسرا آپ کیس بھی ہار جائیں گے کیونکہ آپ نے اللیگل ٹرمینیٹ کیا, تو اس بیسس کے اوپر وہ آرام سے عدالت سے باعزت بری ہو جائے گا. تو اس سے آرگنائزیشن کو کیا ہوا, ڈبل ڈپ. تو آپ نے آرگنائزیشن کو ڈبل ڈپ سے پروٹیکٹ کرنا ہے. سو جو ایچ آر کا ریسورس ہے, جو ایچ آر کا ڈپارٹمنٹ ہے, اس کو وہ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہونا چاہیے, اس کو پتا ہونا چاہیے کہ فراڈ کے کیس میں امپلائی کو کس طرح سے انویسٹیگیٹ کرنا ہے. وہ گائیڈنس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو کس طرح سے ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں, کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, issues will naturally arise upon the detection of a fraud because some employee will be involved and there are laws and regulations regulations guiding the termination of an employee and other HR related issues. So the entity needs to protect itself from a double dip where a fraudster steals from the company and then because of an ill advised action اس کو غلط ایڈوائز, کمپنی کو غلط ایڈوائز دی, جس کی وجہ سے کیا ہوا, اس کو انلیگل ٹرمینیشن کر دی گئی اور وہ بعد میں باعزت بری ہو گیا. سو آپ کو جو بھی ایچ آر کا ریسورس بھی چاہیے وہ بھی آپ کو کیا چاہیے, سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ چاہیے, جو کہ آپ ڈیورنگ انویسٹیگیشن آپ کو گائیڈنس دیتا رہے ساتھ ساتھ. تھرڈ ہے آپ کے پاس فورینسک اکاؤنٹنٹ. آرگنائزیشنس کیا کرتی ہیں, وہ ایک نارمل آڈیٹر کو, ایک ریگولر آڈیٹر کو ہائر کر لیتی ہیں, جس کی وجہ سے ان کے پاس وہ نارمل ٹریڈیشنل آڈٹ کے سکلز ہی ہوتے ہیں, اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ ٹرینڈ نہیں ہوتے ہیں, ایکسپیرینسڈ نہیں ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس وہ لینڈ مائن ایکسپیرینس نہیں ہوتا جو کہ ایک فورینسک اکاؤنٹنٹ کے پاس ہوتا ہے, جس کے پاس ریلیونٹ سکلز ہوتے ہیں کہ ایک انویسٹیگیشن کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے, کس طرح سے انٹرویوز کرنے ہیں, کس طرح سے ایویڈنس کہاں کہاں سے اکٹھے کرنے ہیں, کس کو انٹرویو پہلے کرنا ہے, کس کو بعد میں کرنا ہے, کہاں کہاں سے اور ہم انٹرویوز لے سکتے ہیں, کہاں کہاں سے اور ایویڈنس اکٹھے کر سکتے ہیں. تو ایک نارمل آڈیٹر کے پاس یہ سارے سکلز نہیں ہو سکتے جو کہ فورینسک اکاؤنٹنٹ کے پاس ہوتے ہیں. تو اس کے لیے بھی آپ کو کیا چاہیے, سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہائر کرنا ہے جو کہ ایک فورینسک آڈیٹر ہوتا ہے. سیکنڈ پیراگراف دیکھیے, دا اپروچ ٹو اے فراڈ آڈٹ is drastically different from a financial audit and person who is not trained or experienced in fraud investigations will be impaired in his or her ability to successfully conclude a fraud audit or investigation. So double dipping یہاں پہ بھی آ سکتی ہے, وہ صحیح طریقے سے کنکلیوڈ نہ کرے, صحیح طریقے سے ایویڈنس نہ کرے, تو آپ کل کو کورٹ میں جائیں تو آپ ان ایویڈنسز کی بیس کے اوپر کورٹ سے ہار جائیں, تو آپ کو نقصان بھی ہوا, آپ کیس بھی ہار گئے, تو ڈبل ڈپنگ ہو گئی آپ کے لیے. سو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, اگر ہم اس سلائڈ کو ریڈ کریں, دا ڈبل ڈپنگ ڈسکرائب often happens because the entity choose to use an expert other than a qualified forensic accountant in prosecuting the fraudster only to lose the case in court. ٹھیک ہے, ڈبل ڈپنگ تب بھی ہوگی آرگنائزیشن کے ساتھ جبکہ وہ ایک ریگولر آڈٹ ہائر کرے گی, ایکسپرٹ نہیں ہائر کرے گی. اکاؤنٹنگ ایجوکیشن, ٹریڈیشنل اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ ایکسپیرینس جنرلی ڈو ناٹ پرووائڈ ا سفیشینٹ بیک گراؤنڈ نالج اور ایکسپیرینس ٹو آئیڈینٹیفائی آل کریٹیکل پرابلمس. سو آپ کو اس حوالے سے بھی کیا چاہیے, ایک سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ چاہیے, فورینسک اکاؤنٹنٹ چاہیے جو ٹیکنیکل ایشوز کو, کریٹیکل ایشوز کو سمجھ سکتا ہو, جس کے پاس انویسٹیگیشنز ہینڈل کرنے کا ایکسپیرینس ہو, تاکہ آرگنائزیشن کو وہ ڈبل ڈپنگ سے بچا لے. ایک اور فنکشن ہے چوتھا, فورتھ ون, دیٹ از ڈیجیٹل فورینزکس. ڈیجیٹل فورینزکس کا سیکنڈ پیراگراف دیکھیں. ڈیجیٹل فورینزکس ٹولز اینڈ ٹیکنیکس الاؤ دا ایکسپرٹ ٹو ڈیٹا مائن آف ڈیٹا فار fraud ایویڈینس. فار ایگزامپل, a shell vendor scheme. shell vendor scheme کیا ہوتی ہے کہ آپ نے ایک اپرووڈ سپلائر لسٹ کے اندر ایک فیک وینڈر جو ہے وہ ایڈ کر دیا اور اس کو پیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. اب آبویسلی یہ سارا ڈیجیٹل ڈیٹا ہوتا ہے آپ کے سسٹم کے اندر. اب 11,000 اگر وینڈرز ہیں آپ کے پاس, اب آپ نے اس میں سے ایک وینڈر کو ڈھونڈنا ہے, تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے گراس ہوتی ہے, آپ گراس کے اوپر پن پھینک دیں, آپ گراس کے اوپر پن پھینک دیں اور بعد میں کہیں کہ اس کو ڈھونڈو, تو اتنی بڑی گراس میں سے اتنی سی پن کو ڈھونڈنا کتنا مشکل ہے. یہ اسی طرح ہی ہے جیسے 11,000 وینڈرز میں ایک فیک وینڈر کو ڈھونڈنا.
تو اس کے لیے آپ کو کون چاہیے ہوتا ہے؟ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ، جو کہ ڈیجیٹل فورینزک ہوتا ہے. وہ اس کے پاس ڈفرینٹ اسکلز ہوتے ہیں، اور وہ کیا کرتا ہے؟ ڈیٹا مائننگ ٹولز کو یوز کرتا ہے اور ان 11,000 وینڈرز میں سے ایک فیک وینڈر نکال لیتا ہے. وہ ڈیٹا مائننگ ٹولز کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے ACL ہوتا ہے، IDEA ہوتا ہے، ایکٹیو ڈیٹا ہوتا ہے، ادر سملر پروڈکٹس ہوتے ہیں جو کہ ڈیجیٹل فورینزکس کو پتا ہوتے ہیں. وہ ان کو یوز کرتے ہوئے وہ آپ کو ایویڈنس نکال دیتا ہے. اور ایک ایگزامپل جو ہم نے ڈسکس کی کہ 11,000 میں سے ایک فیک وینڈر ہے، وہ آپ کو ایکسٹریکٹ کر کے دے سکتا ہے. تو اس لیے آپ کو اس کے لیے بھی سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ چاہیے جو کہ لارج ڈیٹا میں سے ریلیونٹ فائل یا ریلیونٹ فیلڈ آپ کو نکال کے دے دے. ایک اور سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ بھی چاہیے، وہ ہے سائبر فورینزکس، جو کہ ریسپانسبل ہو ایکسٹریکٹنگ ایویڈنس. کہاں سے؟ ہارڈ ڈرائیو سے، موبائل فون سے، کیمرا سے، تھم ڈرائیو سے، اسٹوریج ڈیوائسز سے. کیونکہ سائبر فورینزکس کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ IT ڈیوائسز میں سے ڈیٹا کو، ایویڈنسز کو ایکسٹریکٹ کرنا. تو اس کے لیے بھی آپ کو سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ چاہیے. اگر آپ اس کے لیے بھی سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ نہیں ڈھونڈیں گے تو ہو سکتا ہے ایک ریگولر آپ IT کا بندہ لیں، اس کو کہیں اس میں سے ڈیٹا نکال دو، ایویڈنس ایکسٹریکٹ کر دو، پتہ لگے وہ پورا کا پورا ڈیوائس یا پوری کی پوری ڈرائیو ہی کرپٹ کر دے، پورے کے پورے ایویڈنسز ہی کرپٹ کر دے، تو آپ کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. تو اس کیس میں بھی آرگنائزیشن کو ایک تو نقصان ہوا فراڈ کا، دوسرا اس نے ایویڈنسز بھی گوا دیے، تو وہ نہ کسی اب کورٹ میں جا سکتا. تو آرگنائزیشن کو یہاں پہ بھی ڈبل ڈپنگ کا خطرہ ہے. تو اس لیے آپ کو یہاں پہ بھی کیا چاہیے؟ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ چاہیے. تو جو سائبر فورینزک کی ہم بات کر رہے تھے، یہ بیسیکلی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اور یونیک ٹو پروفیشن ہوتے ہیں، ناٹ نون بائی دی جنرل پبلک اور ایون فراڈ اینڈ آڈٹ پروفیشن. آبویسلی یہ اتنے مطلب عام لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے انٹرنل آڈٹ فنکشن، جس کا کام ہے وہ فورینزک انویسٹیگیشن کے اندر آپ کو سپورٹ کرے، آپ کو ایویڈنس گیدر کر کے دے، آپ کو ایویڈنس اکٹھے کر کے دے، ریلیونٹ ایویڈنسز اور اچھے ریسورسز سے کلیکٹ کر کے دے. جیسے کہ internal audit would likely be involved in gathering audit evidence in terms of document and data and remediating the controls around the detective fraud to prevent such a fraud from happening again. مطلب وہ ایویڈنس بھی آپ کو اکٹھے کر کے دے، تو فراڈ ہوا تو جہاں جہاں لوز کنٹرولز تھے وہاں ان کنٹرولز کو ڈیولپ کرے یا ری ڈیولپ کرے، ٹائٹ کنٹرولز کرے، تاکہ آرگنائزیشن دوبارہ اس فراڈ میں اکر نہ ہو سکے. Another important role that is publicity. اب فراڈ ہوا، کہیں یہ خبر پبلک میں نہ چلی جائے، پبلک میں جائے گی تو obviously آرگنائزیشن کی ریپوٹیشن پہ بھی امپیکٹ آتا. تو اس کے لیے آپ کو پبلک ریلیشن مینیجر چاہیے ہوتا، جو کہ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہو، جو دیکھ سکے کہ کہاں سے انفارمیشن لیک ہو سکتی ہے، کہاں سے یہ انفارمیشن باہر جا سکتی ہے، تو وہاں پہ وہ پہلے ہی اس انفارمیشن کو روک لے اور اس انفارمیشن کو پبلک ہونے کے لیے نہ مطلب پبلک نہ ہونے دے. یا اگر آپ نے کوئی انفارمیشن پبلک کرنی ہے تو کتنی انفارمیشن پبلک کرنی ہے، کب کرنی ہے، کس طرح سے کرنی ہے انفارمیشن پبلک، جس سے آرگنائزیشن کو نقصان نہ ہو. تو اس کے لیے بھی آپ کو سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ چاہیے ہوتا ہے. جیسے کہ ایک چیریٹی ہے، وہاں پتہ لگا فراڈ ہو گیا، لوگوں نے ڈونیشنز دی، وہ کھا گئی، خود ہی مینجمنٹ کھا گئی. ایگزامپل لے لیتے ہیں، تو کیا دوبارہ ڈونرز وہاں چیریٹی دیں گے اگر یہ انفارمیشن پبلک ہو جاتی ہے؟ ڈونرز وہاں پہ اس آرگنائزیشن میں، اس NGO میں کبھی بھی دوبارہ ڈونیشنز نہیں دیں گے جہاں فراڈ ہو جائے گا اور یہ انفارمیشن پبلک ہو جائے گی. تو یہاں پہ پھر ریلیشن مینیجر آتا ہے جو کس طرح کی انفارمیشن کو پھر پبلک نہیں ہونے دیتا، پھر اپنی آرگنائزیشن کو بچاتا ہے تاکہ کوئی آرگنائزیشن کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ نہ آئے. جیسے کہ لاسٹ پیراگراف، فار ایگزامپل اے چیریٹی دیٹ ڈیٹیکٹس اے فراڈ میں بلیو دیٹ اف دیٹ fact becomes public, donors will stay away. Proofs وہ دوبارہ ادھر ڈونیشنز نہیں دیں گے. اسی طرح ایگزیکٹو مینجمنٹ کا رول ہوتا، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھے جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اس کا فالو اپ کرنا ہے، اس کو اس میں اتھورائزیشن دینی ہے، کانفیڈینشیلٹی کو مینٹین کرنا ہے. جیسے کہ سیکنڈ پیراگراف، سینئر مینجمنٹ ول نیڈ ٹو بی انوالو ود دا کی ڈیسیژنز آف دا انویسٹیگیشن، will certainly want to follow up with some remediation activities to prevent fraud from happening to the entity again. اور ایک ان کی جو کی ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیا کریں. فرسٹ پیراگراف which is very very important, one key duty of management
would be to provide a strategic means to recover the monetary loss and assign the responsibility of that process. جو لاس ہوا ہے اس کو ریکور کر سکے اور کچھ اسٹریٹجک ڈیسیژنز لے سکے اور اس کے ساتھ ساتھ انویسٹیگیشنز کے ساتھ ساتھ فالو اپس بھی لے سکے اور جہاں اپروولز ریکوائرڈ ہیں وہ اپروولز بھی دے سکے. لیکن یہ سارا ہم نے ڈپارٹمنٹس کے رولز پڑھے, ایس ایم ایز پڑھے, سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس. اگر ایک آرگنائزیشن کے پاس یہ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس ہیں اوکے, لیکن ضروری نہیں کہ کیا ہر آرگنائزیشن کے پاس یہ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس. جہاں ہر آرگنائزیشن کے پاس یہ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس نہیں ہے تو ان سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس کی رسپانسبلٹیز کو وہ جو لوگ ان کے پاس اویلیبل ہیں ان کی کیپیبلٹی کو دیکھتے ہوئے ان میں سیگریگیٹ کر دے اور ان کو ان کے اس ڈومین کا رسپانسبل کر دے. تو یہ ہے آپ کی فراڈ رسپانس ٹیم کا رول.